بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن حکیم کی کچھ پیش لفظ بتانے جا رہی ہوں جس کا ترجمہ مولانا سید شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور انہوں نے جس طریقے سے بتایا بہت ہی ایک اچھا انداز، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جو قرآن پاک کو لکھتے ہیں، پبلشرز کو اور پروف ریڈنگز کرنے والوں کو، کیونکہ اس کو لکھنا، اس کو پبلش کرنا، اس کے پروف ریڈنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم الی یوم الدین۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا کتاب الہی ہونا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اسی نے اسے نازل فرمایا اور اسی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کلام الہی ہونے کی بنا پر اس میں ان کی صفات کمال کی جھلک کا پایا جانا لازم ہے، جو خود صاحب کلام کا خلاصہ ہے، خاصہ ہے۔ چنانچہ جس طرح ذات باری تعالیٰ قدیم ازل اور ابد ہیں، اس کا کلام بھی قدیم ازل اور ابدی ہے۔ جس طرح ذات باری تعالیٰ بے مثال ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ بنابراین اس کے اعجاز و کمال کا احاطہ بھی اس قدر مشکل ہے جس قدر خود ذات باری تعالیٰ کے حسن کمال کا۔ یہی وجہ ہے نزول قرآن کے بعد سے آج تک پوری دنیا میں علماء امت قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر کے انتہائی مشکل کام میں اپنی زندگیوں کو لگا کر اس کے اعجاز و کمال کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں، اور ایک تسلسل کے ساتھ کلام الہی کے فہم و تفہیم کے لیے قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر پر کام ہوتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو عاجز پاتا ہے، اسی طرح اسے کلام الہی کے سامنے اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ قرآن کے الفاظ و آیات اتنے جامع، وسیع المعانی اور زور بیان سے اس قدر بھرپور ہیں کہ کسی کی زبان میں ان کے ترجمے یا ترجمانی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ و آیات کی مفصل تفسیر تو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے معنی کے ہمہ جہت پہلو کا احاطہ انتہائی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختصر الفاظ میں قرآن آیات کا جامع تمام پہلوؤں پر حاوی اور قرآن ہی کے انداز میں ایسا مؤثر اور مکمل ترجمہ کرنا کہ اس میں قرآن کا زور بیان بھی منتقل ہو، ناممکن نہیں تو اس کے لگ بھگ ضرور ہے۔ اس کے باوجود صاحبان عزم و ہمت اور وارثان علم نبوت سے یہ مشکل گھاٹی سر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں بالخصوص اردو میں قرآن مجید کے اچھے تراجم کی کمی نہیں ہے، اور گزشتہ 2 سال میں متعدد علماء نے اپنے اپنے انداز میں بہترین تراجم کی ہیں، جن میں اکثر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تراجم کی موجودگی میں محض حصول برکت و سعادت کی خاطر ایک نیا ترجمہ شائع کرنا وقت اور محنت کا کوئی صحیح مصرف نہیں ہے۔ اس راہ میں مزید کوشش اگر معقول ہو سکتی ہے تو صرف اس صورت میں کہ جبکہ ترجمہ کرنے والا طالبین قرآن کی کسی ایک ایسی ضرورت کو پورا کرے جو موجود تراجم سے پوری نہ ہوتی ہو۔ چنانچہ اس ترجمے کو جو اس وقت تک آپ کے سامنے ہے مرتب کرنے کا محرک اور دراصل احساس ہے۔ اب تک جتنے تراجم اردو زبان میں ہوئے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جن میں محض عربی کے لفظ کا اردو متبادل مہیا کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ تو یہ جو بیان کیا گیا